یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافی یوم نشور دستگیر جہاں غم سار زماں سید سروراں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین کرام، میں بڑا ہی مشکور ہوں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اویس مصطفی جلالی صاحب اور پھر ساتھ ہی آپ کے جامعہ کے مدرس، ان میں سے بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد شاہد عطاری جلالی صاحب اور جتنے بھی مسجد کی انتظامیہ ہیں، معاونین ہیں جو یہ پروگرام کر رہے ہیں، دعائے کہ خالق کائنات جل جلالہ آپ کے علم عمل عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، چند باتیں احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا اور پھر بالخصوص ایک حدیث شریف کے تحت اس کے مختلف پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمائے کہ تم میری نعمت پر خوب چرچا کرو۔ اب اگر بندہ مومن رب ذوالجلال کی نعمتوں کو گننا شروع کرے، زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن انسان رب ذوالجلال کی دی ہوئی ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر انسان کسی اور طرف متوجہ نہ بھی ہو، اگر بندہ مومن صرف اپنے جسم کے اعضاؤں کی طرف ہی دیکھ لے اور اس پر سوچ و وچار کرے کہ رب ذوالجلال نے تجھے کس کس نعمت کے ساتھ نوازا ہے، اگر مثال کے طور پہ اگر انسان اس بات کی طرف دیکھے کہ زبان جو ہے یہ بھی رب ذوالجلال کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اب اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے کہ جس کے پاس زبان تو ہے لیکن زبان کے اندر وہ طاقت نہیں کہ جو وہ بول سکے، یا پھر وہ بندہ کہ جس کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اب المختصر اگر بندہ مومن اپنے جسم کی اعضاؤں کی طرف دیکھے تو رب ذوالجلال نے اسے بے شمار نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے، لیکن وہ نعمت جس کے بدولت رب ذوالجلال نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، اب بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کے بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی نعمت ایک میں محمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حدیث شریف کے تحت دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اگر ملی ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بدولت ملی ہیں۔ اب آگے حدیث شریف سماعت کیجئے۔ خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ذکر فرماتے ہیں، آپ نے حدیث شریف کو ذکر فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی
جو امتوں کا شیوا تھا، ان کا دستور تھا، ان کا مامور تھا، پہلی امتیں بھی اس لحاظ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی سرکار کی آمد کی خوشی مناتی رہیں۔ ان کا انداز، ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، سرکار کے وسیلہ سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جنگ ہوتی تو جنگ کی کامیابی کے لیے بھی پہلی امتوں کا یہ شیوا تھا کہ وہ سرکار کے وسیلہ سے فتح یاب ہوتی رہیں۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لاتے رہے، رب ذوالجلال ان کے ساتھ پیش گوئی فرماتا رہا، ان کو باخبر کرتا رہا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت اور شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے کہ رب ذوالجلال پہلی امتوں کو اس قدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں فتح یاب ہوتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دنیا میں بھیجا کہ سرکار بہترین امم، بہترین قرون، بہترین اصحاب اور بہترین شہر کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی تشریف آوری کے لحاظ سے کس قدر خوبصورت الفاظ کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں یہ بات پہنچائی گئی، اس بات کی اطلاع دی گئی، اس بات کی خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کے گھر والوں کے لحاظ سے نازیبا الفاظ بولتے ہیں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اب سرکار مسجد کے اندر تشریف لائے، اب سرکار نے فرمایا اے صحابہ میرے لیے ممبر لاؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ممبر لایا گیا، اب سرکار اس کے اوپر تشریف فرما ہو گئے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من انا، اے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے جواب دیا کہ آپ رب ذوالجلال کے رسول ہیں۔ اب سوال تھا، صحابہ نے جواب عرض کیا، اگرچہ جواب بالکل درست تھا، سچا تھا، لیکن وقت کا تقاضا کچھ اور تھا، سرکار پوچھنا کچھ اور چاہتے تھے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب سوال کیا، صحابہ نے جواب عرض کیا، تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ارشاد فرمایا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ اگرچہ تمہارا جواب درست ہے، جو تم نے کہا یہ بات بالکل برحق ہے، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں۔ اب سرکار فرماتے ہیں صحابہ سنو، اور پھر صحابہ کے ذریعے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی سرکار کے غلام تھے، سرکار نے ان تک یہ بات پہنچا دی، یہ خبر پہنچائی۔ اب سرکار فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں، میرے ابا جان جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، میرے دادا جان
جن کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہے، اے صحابہ یقیناً جو تم نے یہ بات کہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بات بالکل درست ہے، برحق ہے۔ اے صحابہ ایک تعارف تو میرا یہ ہے کہ میں رب ذوالجلال کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کے اندر بھی بڑی عظمت اور شان ہے۔ لیکن اے صحابہ ایک میرا تعارف یہ بھی ہے کہ میرے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے اور میرے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا تعارف یہ بھی کروایا۔ اب بات اس سے آگے چلی، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اور ان لوگوں کو باخبر کیا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین، آپ کے گھر والوں کے لحاظ سے نازیبا الفاظ بولتے ہیں۔ اب گھر والوں کے اندر تو والدین بھی آتے ہیں، گھر والوں کے اندر سرکار کی ازواج بھی آتی ہیں، گھر والوں کے اندر سرکار کی اولاد پاک بھی آتی ہے۔ اب اس لحاظ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق، کہ رب ذوالجلال نے جب مخلوق کو پیدا کیا، اب رب ذوالجلال نے کس انداز کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا، اس لحاظ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال نے مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کے دو حصے تقسیم کیے، مخلوق کو دو حصوں کے اندر تقسیم فرمایا، اور پھر مخلوق کو تقسیم فرمانے کے بعد ان میں سے ایک مخلوق کا حصہ وہ تھا کہ جو ادنا مخلوق تھی، ایک مخلوق کا حصہ وہ تھا کہ جو اعلیٰ مخلوق تھی۔ جب رب ذوالجلال نے مجھے دنیا کے اندر بھیجنا چاہا تو رب ذوالجلال نے میرا نور اعلیٰ مخلوق کے ذمے لگایا، ان کے سپرد کر دیا۔ اب سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں ثم جعلهم فرقتین، پھر اس مخلوق کو رب ذوالجلال نے پھر مزید دو حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے مخلوق کے حصے، اب مخلوق کے بعد جب رب ذوالجلال نے میرا نور اعلیٰ مخلوق کے سپرد کر دیا، پھر رب ذوالجلال نے مزید اس مخلوق کے دو حصے فرما دیے۔ اب سرکار فرماتے ہیں فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقًا، کہ جب رب ذوالجلال نے سب سے اچھا فرقہ تو جو تھا، جب اس کے اندر اس کا میرا نور اس فرقے کے سپرد کر دیا، پھر سرکار فرماتے ہیں ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ، پھر رب ذوالجلال نے ان فرقوں میں سے جو اعلیٰ فرقہ تھا میرا نور اس کے سپرد کر دیا، اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ پھر رب ذوالجلال نے اس جو فرقے تھے ان کو مزید قبائل کے اندر تقسیم فرما دیا۔ اب قبائل کے اندر تقسیم فرمانے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ شان والا قبیلہ تھا رب ذوالجلال نے میرا نور اس کے سپرد کر دیا، اور پھر سرکار فرماتے ہیں پھر رب ذوالجلال نے اس کے مزید آگے حصے فرمائے۔ اب سرکار فرماتے ہیں ثم جعلهم بیوتا، پھر اس بہترین قبیلوں میں سے جو سب سے اعلیٰ شان و شوکت والا گھر تھا، رب ذوالجلال نے میرا نور اس گھر والوں کے سپرد فرما دیا۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے اپنی ولادت پاک کا ذکر فرمایا کہ سرکار فرماتے کہ رب ذوالجلال نے جب مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق میں سے جو سب سے اعلیٰ مخلوق تھی میرا نور اس کے سپرد کر دیا، پھر اس کے آگے مزید دو حصے فرمائے۔ اب سرکار فرماتے کہ ان میں سے جو اچھا بہترین فرقہ تھا میرا نور اس کے سپرد کر دیا، پھر اس میں سے اس کے مزید حصے فرمائے جو سب سے اعلیٰ جماعت تھی میرا نور اس کے ذمے لگا دیا، اور پھر سرکار فرماتے کہ جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا میرا نور اس کے سپرد کر دیا، اور پھر قبیلوں کے حصے تقسیم فرماتے فرماتے جو سب سے اعلیٰ شان و شوکت والا گھر تھا رب ذوالجلال نے میرا نور اس گھر والوں کے سپرد فرما دیا۔ تو سامنے کرام اسی طرح سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لحاظ سے سرکار نے اپنی ولادت پاک کا ذکر فرمایا، اور پھر سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا
اے لوگو یاد رکھو، اے میرے غلاموں اس بات کو یاد رکھو۔ کیا یاد رکھو؟ سرکار فرماتے ہیں انا خیرکم بیتن و خیرکم نصفا، کہ سرکار فرماتے ہیں اے لوگو یاد رکھو، ایک ہے میری ذات جیسی نہ کسی کی اور کی ذات ہے، اور نہ ہی میرے گھر جیسا کسی اور کا گھر ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے اپنی ولادت شریف کا ذکر کرتے ہوئے سرکار نے اپنے گھر والوں کے بھی عظمت اور شان کا ذکر فرمایا۔ تو سامنے کرام اب ایک حدیث شریف اس کا کچھ تبصرہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، اور حدیث شریف بھی بخاری شریف کی ہے، اور آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث پاک سماعت بھی فرمائی ہوگی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ابو لہب جو کہ بدترین کافر تھا، جس کی مذمت کے اندر رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ایک سورت کا نزول فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اب یہ سورت کا رب ذوالجلال نے نزول فرمایا ابو لہب کی مذمت کے اندر۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، مختصر الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے وہ حدیث شریف رکھتا چلوں۔ اب ابو لہب جو تھا جس کی مذمت قرآن نے کی، اب بدترین کافر تھا۔ اب جب یہ مر گیا تو اس کے اہل خانہ نے، اس کے گھر والوں نے اسے خواب کے اندر جب دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا، تیرا حال کیا ہے، تیرے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ اب ابو لہب نے اس بات کا جواب دیا، اس نے کہا کہ میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں، طرح طرح کی جو مجھ پر تکلیفیں آ رہی ہیں۔ اب میں جب عذاب کے اندر مبتلا ہوتا ہوں، مجھ پر قبر کی سختی ہوتی ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے جو مجھ پر عذاب مسلط کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب گرمی کی شدت کی وجہ سے مجھے پیاس لگتی ہے تو میں اپنے ہاتھ کی یہ انگلی کو چوس لیتا ہوں تو مجھے اس سے پانی دیا جاتا ہے۔ اب کچھ ائمہ نے دودھ کا بھی ذکر کیا۔ المختصر اس نے کہا کہ مجھے اس سے پانی دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے، پہلے نمبر پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جو اس کے گھر والوں نے اس کو خواب کے اندر اس حالت کے اندر دیکھا، اور اس کے ساتھ یہ جب معاملہ پیش آیا کہ جب اس پر سختی ہوتی ہے، جب اسے پیاس ستاتی ہے تو یہ اپنی ہاتھ کی انگلی کو چوس لیتا ہے تو اس سے پانی دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے کہ وہ ہاتھ کی انگلی وہی ہے کہ جس پر اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اور آزاد کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اس کی لونڈی نے آ کر اس بات کی اطلاع دی، خبر دی، اے میرے آقا تجھے مبارک ہو، رب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو سامنے کرام ابو لہب نے اس خوشی کی وجہ سے اس لونڈی کو ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کر کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حدیث شریف کے لحاظ سے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بدترین کافر جس کی مذمت میں رب ذوالجلال نے قرآن کی ایک سورت کا نزول فرمایا، جس کی مذمت قرآن کرتا ہے، جب وہ بدترین کافر اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر خوشی کے اندر لونڈی کو آزاد کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے۔ تو وہ بندہ مومن جو سرکار کی آمد کی خوشی میں جلس و جلوس کا اہتمام کرتا ہے، سرکار کی آمد کی خوشی مناتا ہے،
تو رب ذوالجلال اس پر کس قدر کرم نوازی فرماتا ہوگا۔ تو سامنے کرام اسی کے تحت آگے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بزرگ گزرے ہیں، یہ وہ محدث گزرے ہیں کہ جن کو غیروں نے بھی اپنا پیشوا مانا، اپنا رہبر مانا۔ اب آپ ہی اس حدیث شریف کے تحت جو بخاری شریف کے اندر ہے، اس پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ بدترین کافر تھا ابو لہب، جب رب ذوالجلال اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرما سکتا ہے تو رب ذوالجلال وہ بندہ جو سرکار کا غلام ہو، سرکار کا امتی ہو اور کلمہ گو ہو، رب ذوالجلال اس پر کس قدر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہوگا۔ تو سامنے کرام اسی کے تحت اپنی گفتگو کو آگے چلاتے ہوئے اسی حدیث شریف کے تحت وہ لوگ جو کہ آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت شریف کی خوشی منانے سے منع کرتے ہیں، ان کے وہ پیشوا، ان کے وہ بڑے لیڈر جن کو انہوں نے بڑا ہی فالو کیا، اب یہ وہ حدیث شریف انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر کتاب الشمائل کے اندر اس بات کو ذکر کیا۔ اب وہ طبقہ انہوں نے اس بات کو ذکر کیا، ان کے جو بڑے شیخ ہیں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا جس کا نام ہے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ اس نے اسی حدیث شریف کے تحت جو کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ ابو لہب کے عذاب کے اندر تخفیف کی گئی، اسے اس کی ہاتھ کی انگلی سے پانی دیا جاتا ہے۔ تو سامنے کرام اسی پر ابو عبد الوہاب نجدی اس نے اس لحاظ سے ذکر کیا اور اس بارے میں عظیم محدث علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فرمان نقل کیا، اور اس لحاظ سے ان کے جو پیشوا ہیں ان کا یہ موقف بھی ہے کہ اس نے ذکر کیا کہ ابو لہب جو کہ کافر تھا، جس کی مذمت میں رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر ایک سورت کا نزول فرمایا، وہاب نجدی کہتا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت با سعادت پر خوشی کرتا ہے، رب ذوالجلال اس پر بھی کرم نوازی فرمائے گا۔ ایک طرف وہ بدترین کافر، اس پر جب اس کے عذاب کے اندر رب ذوالجلال عذاب میں تخفیف فرما سکتا ہے تو وہ بندہ مومن جو کہ سرکار کا غلام ہوگا، جب سرکار کی ولادت کی خوشی کرے گا تو رب ذوالجلال اس پر کس قدر کرم نوازی فرمائے گا۔ تو سامنے کرام ان کے وہ بڑے پیشوا عبد الوہاب نجدی اس نے اس بات کو ذکر کیا۔ تو سامنے کرام آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا، سوال کیا تھا مختصر الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اسی حدیث شریف کے تحت جو کہ آپ نے سماعت کی بخاری شریف کے اندر ابو لہب کے عذاب کے تخفیف کے لحاظ سے، اس کے بارے میں جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے سوال کیا گیا، سوال کیا تھا کہ آپ سے آ کر ایک شخص نے کہا کہ جب رب ذوالجلال قرآن مجید قرآن رشید میں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ابو لہب کی جو نسبت ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے، جو بندہ کافر ہو، اسلام کو قبول نہ کیا ہو، اب آپ سے سوال کیا گیا کہ اس کا مال اسے نفع نہیں دے گا، اس کا فعل یعنی کہ جو ابو لہب نے جو اپنی لونڈی کو آزاد کیا، جو کام کیا، اس پر اسے کوئی نفع نہیں دیا جائے گا۔ اب ایک طرف قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ اسے اس کا مال نفع دے گا اور نہ ہی اس کا کوئی فعل اسے نفع دے گا۔ بس مال جو ہے وہ لونڈی ہے، اور اس کا فعل جو تھا، اس کا فعل یہ تھا اسے جو اب اس لونڈی کو آزاد کیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ نہ اس کا مال اسے نفع دے گا اور نہ ہی اس کا فعل اسے نفع دے گا،
تو اس لحاظ سے جو صحیح جواب بنتا ہے اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا کہ بخاری شریف کے اندر جو یہ حدیث شریف آئی ہے ابو لہب کے عذاب کے تخفیف کے لحاظ سے، اسے ائمہ نے اسے مقبول رکھا، اور اس میں قرآن مجید قرآن رشید کی جو مخالفت نہیں کی گئی، بلکہ اس لحاظ سے سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آگ کا جو قرب تھا، اس لحاظ سے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ذکر کیا گیا ہے؟ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آمد کریمہ پر خوشی کرنا یہ اس کا فعل نہیں تھا، اور جو اس نے یہ عمل کیا سرکار کو نبی سمجھ کر نہیں کیا۔ اب اس کی بات کو سمجھاتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ ابو طالب جو کہ عذاب کے غرے میں تھا، جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے کھینچ کر صرف عذاب کا جو سب سے نچلا درجہ تھا جہنم کا، وہاں سے کھینچ کر جب میں اسے جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں لے آیا ہوں، اب یہ تلووں تک اسے عذاب ہے۔ اب رب تو قرآن میں فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، کہ نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب اس لحاظ سے ابو طالب جو تھا، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا یہاں وہ تو تھوڑی سی آگ میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتا، اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم کے گہرائیوں میں سے نکال کر جو سب سے تھوڑی آگ تھی اس میں لے آیا ہوں۔ تو اس لحاظ سے آپ نے دونوں چیزوں کا حل فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے مجمع بحر الانوار کے اندر یہ بات ذکر ہے، کیا فرماتے ہیں کہ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ یہ نفع کافر کے عمل سے نہ ہوا کہ جو ابو لہب ابو طالب اس کے عذاب کے اندر جو تخفیف کی گئی، آپ فرماتے کہ یہ سب کا حاصل یہ ہے کہ یہ نفع کافر کے عمل سے نہ ہوا، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی برکت سے ان کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دی گئی ہے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے محدثین نے اس حدیث شریف کے تحت اپنا اپنا موقف قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا اپنا موقف ذکر کیا ہے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کی خوشی منانا، ایک مختصر الفاظ کے اندر 1 منٹ کے اندر یہ بات کا جواب دیتا چلوں کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی ولادت کی جو تم خوشی کرتے ہو، کیا سرکار ہر سال پیدا ہوئے تھے؟ ہر سال پیدا ہوتے ہیں کہ جو تم سرکار کی آمد کی خوشی کرتے ہو؟ تو سامنے کرام بڑا مختصر اور بہترین جواب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کا نزول فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری زندگی کے اندر ہی قرآن مکمل ہو چکا تھا، لیکن وہ حضرات جو اس لحاظ سے اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے بہترین جواب یہ ہے کہ ہر بندہ ان کو یہ جواب دے سکتا ہے کہ جو تم جشن قرآن مناتے ہو، اب قرآن کا نزول تو ہر سال نہیں ہوتا، سرکار کی ظاہری زندگی کے اندر قرآن مکمل ہو چکا تھا۔ جب تم ہر سال جشن قرآن منا سکتے ہو تو ہم اہل سنت و جماعت ہر سال سرکار کی ولادت کی خوشی کیوں نہیں منا سکتے؟ تو سامنے کرام اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی خوشی منانے کا اظہار فرمایا ہے۔ اس کی گفتگو بڑی لمبی چوڑی ہے، جو وقت میرے ذمہ لگا تھا اس کے اندر ہی، بلکہ اس سے 1-2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ دعا کے خالق کائنات جل جلالہ حضرت علامہ مولانا محمد اویس مصطفی صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد شاہد عمران شاہد اتاری صاحب جلالی صاحب اور ان کے معاونین اور مسجد کی انتظامیہ اور تمام آپ دوست احباب جنہوں نے اس محفل پاک کے اندر شرکت کی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال
آپ کے علم عمل عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔